أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونمكن اور ہم اقتدار بخشیں لهم ان کو فی الارض زمین میں ونوریا اور ہم دکھائیں فرعون کو وہامان اور حامان کو وجنودہما اور ان دونوں کے لشکروں کو منہم ان سے ما وہ چیز کانوا یکسرون جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر ہے وہ جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت انسان کو فی کبد پیدا کیا گیا مشقت میں۔ انسان نے مشقت کرنی ہے، نماز کی مشقت، روزہ کی مشقت، حج کی مشقت، جہاد کی مشقت، رزق حلال کمانے کی مشقت۔ اور جو کافر ہوتے ہیں وہ بھی مشقت کرتے ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں وہ بھی اگر جنگ کرتے ہیں تو مشقتیں کرتے ہیں، کوئی چوری کرتا ہے تو مشقت ہی کرتا ہے۔ ان سعیکم لشتی، تو ہماری جو مشقتیں، جو کوششیں مختلف ہیں، کچھ لوگ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کی کوششیں مشقتیں وہ اچھے راستے کے لیے ہوتی ہیں، دین کے لیے ہوتی ہیں، غلبہ اسلام کے لیے ہوتے ہیں، اور جو برے ہیں کافر ہیں ان کی کوششیں دوسرے راستے کے لیے ہیں۔ دوسری بات جو انسانوں کو بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین ضرور تمہاری آزمائش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کا امتحان لیتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، کبھی امیر کر کے آزماتا ہے کہ اس کے اندر شکر کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا کہ نہیں، کبھی غریب رکھ کر کے اللہ رب العالمین آزمائش کرتا ہے کہ صبر کرے گا، چوریوں چکاریوں کی طرف جائے گا۔ تو انسانوں کے اوپر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں۔ علماء نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر انسان کے اوپر مصیبت آ گئی ہے تو یہ تو حال سے خالی نہیں ہوتی۔ اگر آ گئی ہے کسی برے انسان، ظالم انسان کے اوپر مصیبت، تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ رب العالمین جس بندے کے بارے میں بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو مصیبت میں اخذ کر دیتا ہے۔ یہ مصیبت انسان کے اوپر غم پریشانی آتی ہے، انسان کو تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھ کو توجہ دلانا چاہتا ہے۔ تو یہ مصیبت، غم، پریشانی، دکھ اس بندے کے لیے واقعی بلائی بن جاتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور اس مصیبت کی وجہ سے جہنم کی بڑی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور اگر یہ دکھ، غم، پریشانی، بیماری نیک آدمی کے اوپر آ گئی تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ صبر کرے گا تو اور بلندیاں ملیں گی، بے صبری کرے گا تو یہ ناکامیوں کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ ہر دو کے لیے اس میں یہی بات ہے کہ توبہ کرنا ہے، اللہ کی طرف اپنے رخ کو موڑنا ہے، اللہ کے ساتھ لو لگانا ہے۔ تو انسانوں کے اوپر کس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، اب تھوڑا سا آپ غور کر لیں کہ ہم پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت یہ فیصلہ کر دے، صدر وزیر اعظم کہ فلاں قوم یا فلاں جماعت کے گھر کے اندر، جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے پکڑا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اور جس گھر کے اندر ایک ہی بچہ پیدا ہو گیا اور کوئی دوسرا ہے نہیں، اس کو ڈرے کہ پولیس والے آئیں گے لے جائیں گے۔ کس قدر آزمائش ہم لوگوں کے اوپر گزری ہے۔ ایک بچے کی تلاش کے اندر قانون بن کے اس کی تلاش کے اندر تمام بچوں کو مارا جا رہا ہے، ایسے قوانین بنتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات بنی اسرائیل کی آزمائشوں کی بات ذکر ہو رہی ہے، اور امت مسلمہ کو حامیان حق کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ حق کے راستے میں، دین کے راستے میں تمہارے اوپر طرح طرح کے امتحانات، آزمائشیں آ سکتی ہیں، تو اس کے اندر استقامت کو اختیار کرنا ہے، اللہ کی طرف لو لگانا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی ہے، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنا ہے۔ تو سب کچھ اللہ رب العالمین کے اختیار میں، آزمائشیں اس کی طرف سے آتی ہیں، وہی دور کرنا چاہے تو وہ دور کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کے اندر ہمیں یہ بات سمجھا دی، فرمایا کہ نمکن، ہمارا ارادہ یہ ہوا کہ ہم احسان کریں لوگوں کے اوپر جن کو کمزور کر لیا گیا ہے زمین کے اندر، اور ان کو ہم امام بنا دیں، پیشوا بنا دیں، اور ان کو زمین کا وارث بنا دیں، وَنُمَكِّنَ، اور ان کو اقتدار بخشیں۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے، احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو غالب کر دے،
ان کو حکومت دے دے، ان کو اختیارات دے دے، اور جب اب حکومت کے اندر فیصلے ہوں گے تو ظاہر بات ان کے مفاد کے اندر ہوں گے، تو یہ انسان کے لیے ایک انعام کی بات ہوتی ہے، احسان کی بات ہوتی ہے کہ نیک ہوں اور حکومت بھی نیک لوگوں کی آ جائے، تو وہاں سے جتنے فیصلے ہوں گے تو نیک لوگوں کے حوالے سے ہوں گے، بہتر ہوں گے، ان کی زندگی کو آسان کرنے والے ہوں گے۔ اگر مسلمان ہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے، تو ایسے ٹی وی کے بڑے پروگرامات چلیں گے کہ اور لوگ زیادہ اور اچھے ہوتے چلے جائیں گے، نیک ہوتے چلے جائیں گے، تو ماحول ایک نیکی کا فراہم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم اقتدار بخشے لہم ان کو فی الارض زمین میں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اقتدار بخشا بھی ہے کہ فرعونیوں، ظالموں، کافروں کے اقتدار کو اللہ تعالیٰ نے بحر کلثم کی موجوں میں ڈبو دیا، اور اس کے بعد زمین کے اوپر جس کو اقتدار ملا ہے تو وہ بنی اسرائیل تھے۔ تو اللہ رب العالمین ایسا کرنا چاہے تو ایسا ضرور کر سکتے ہیں۔ ونوری ہم دکھائیں، کس کو دکھائیں؟ فرعون کو، حامان کو۔ حامان بھی یہ وزیر تھا فرعون کا، اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم ان بنی اسرائیل سے، کہ جو کمزور بنائے گئے تھے، وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ وہ کس بات سے ڈرتے تھے؟ کہ ان کے اندر کوئی بچہ پیدا نہ ہو جائے، بڑا نہ ہو جائے، اس کی ہاتھ سے ہماری سلطنت چلی نہ جائے، اس بات سے ڈرتے تھے۔ یہی حقیقت ان کو بتلا کر دکھا دی اللہ تعالیٰ نے کہ جس سے ڈرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو کیوں نہیں کر سکتا۔ تو جس کو مارنا چاہتا تھا، جو مارنے والا تھا، اسی کے گھر کے اندر اللہ نے بڑا کر کے دکھا دیا۔ ایک منصوبہ وہ ہوتا ہے جو لوگ بناتے ہیں، کبھی کامیاب ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتا۔ ایک منصوبہ وہ ہوتا ہے جو اللہ بناتے ہیں، اللہ کے منصوبے کامیاب ہو کر کے رہتے ہیں۔ تو منصوبہ بنایا تھا فرعون نے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا ہوگا تو بڑا ہونے نہیں دینا ہے، اس کو مار دینا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا کہ بچے کو پیدا بھی کرنا ہے، پیغمبر بھی بنانا ہے، اور اسی کے خرچے کے اوپر، اسی کے گھر کے اندر میں نے اس کو بڑا کرنا ہے۔ تو فیصلہ کس کا کامیاب ہوتا ہے؟ جتنے فیصلے آپ دیکھیں، ایک فیصلہ ابراہیم نے کیا تھا کہ اللہ کے گھر کو گرانا ہے، اللہ نے فیصلہ کیا میں نے گھر کو بچانا ہے، تو کس کا فیصلہ کامیاب ہوا؟ ایک فیصلہ لوگوں نے کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کرنے کا، اللہ نے فیصلہ کیا کہ زندہ سلامت میں نے اٹھانا ہے، کس کا فیصلہ کامیاب ہوا ہے؟ ایک فیصلہ لوگوں نے کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلانا ہے، اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں نے بچانا ہے، تو کس کا فیصلہ کامیاب ہو کر کے رہتا ہے؟ تو جو فیصلہ، ایک فیصلہ وہ تھا، دیکھیں کہ لوگوں نے کہا کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے دینی نہیں ہے۔ چھوٹا سا گھر، 25 لوگوں نے معاشرہ کیا ہوا ہے، تو ان کا تو فیصلہ یہ تھا کہ رات پک جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا تو آپ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ لیکن ایک فیصلہ اللہ کا تھا کہ میں نے بے حفاظت اپنے حبیب کو یہاں سے ابوبکر صدیق کے گھر، وہاں سے غار سے، اور وہاں سے مدینہ پہنچانا، تو کس کا فیصلہ کامیاب ہوا ہے؟ ایک فیصلہ تو کیا تھا فرعون نے، کیا تھا کہ میں نے بنی اسرائیل کو پکڑنا ہے، مارنا ہے، گرفتار کرنا ہے، واپس لانا ہے، سزا دینی ہے، اور آگے سمندر تھا اور پیچھے سے اس کا لشکر آ رہا تھا۔ ایک فیصلہ اللہ نے کیا تھا کہ میں نے اپنے مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو بچانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر راستے بنا کر کے ان کو بچا دیا۔ جو مارنے والا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے غرقاب کر کے رکھ دیا۔ تو ایک فیصلہ لوگوں کا ہوتا ہے، کبھی کامیاب ہوتا ہے، کبھی ناکام، لیکن فیصلہ جو اللہ رب العالمین کر دیتا ہے تو انسانوں کی تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے، جو منصوبہ ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا ہے، اس کو میں نے بڑا کرنا ہے، اس کو میں نے پیغمبر بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کامیاب ہو کر کے رہتا ہے۔ تو فرمایا نوری ہم دکھا دیں فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکروں کو، وہ کہ جس سے وہ ڈرتے تھے، ان کو ڈر تھا کہ فلاں کے ہاتھ سے ہماری سلطنت چلی جائے گی، ہوا وہیں جس کا اس کا ڈر تھا۔ تو ہوتا تو وہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین فیصلہ کرتا ہے اسی کے مطابق سارے کے سارے امور سر انجام پاتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ سچے ہیں، اور یہی بات ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کے اندر اللہ نے ڈال دیا کہ جب خطرہ محسوس کرو کہ تمہارے علاقے کا نمبر آنے والا ہے، کہ اب اس علاقے کے اندر چھان بین ہوگی، جو بچہ ہوگا اس کو مار دیا جائے گا، جب ایسا محسوس کرو تو اسے سمندر کے حوالے کر دینا ہے، ہمارا وعدہ تمہاری طرف لوٹائیں گے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیسے پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ انسان اچھی پیاری عبادت کے ذریعے اللہ کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو دعاؤں کے ذریعے سے جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتا ہے، اس کا دھیان رکھتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم، تو میرا شکر ادا کرو تو نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ تو طریقے کے ساتھ، شرائط کے ساتھ اگر اللہ سے مانگے گا، کیا لوگوں کی دعائیں اللہ نے قبول نہیں کی ہیں؟ انبیاء کی دعائیں قبول نہیں کی کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا مانگتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول نہیں کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین وہ ہستی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں اللہ کو پکارا تھا، کیا اللہ نے دعا نہیں سنی ہے، قبول نہیں کی، ان کی بیماری کو دور نہیں کیا ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کے وعدے ہیں، لا یخلف المیعاد۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ کے وعدوں کے اوپر انسان کو پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی ذات دوسری کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ونمکن، اور ہم اقتدار بخشیں لہم ان کو، ان بنی اسرائیل کو، فی الارض زمین میں، ونوری اور ہم دکھائیں فرعون کو، وحامان اور حامان کو، وجنودہم اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم ان سے، ما وہ چیز کانوا یکسرون جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔